وثوق سے کہا جا سکے کہ کابل میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ خوارج کو کی امداد نہیں کر رہی. کریکٹ. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپس آتے رہے ہیں کہ بے شمار افغان شہری جو ہے وہ دفن ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں افغانستان کے, جن کو کہ ہماری فوج نے مارا ہے آپریشنز کے دوران, پاکستان کے اندر مارا ہے. وہ ان کی جو تدفین ہے اس کے حوالے سے باضابطہ کلپس نکلے ہوئے. سو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نہ صرف اس کو امداد حاصل ہے بلکہ افغان شہری جو ہیں, جو افغان فائٹرز ہیں, وہ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ڈی ڈبلیو نے, فرانس 24 نے اور نے یہ کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے جو فائٹرز ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں مشرقی افغانستان میں سرحد کے پاس. وہ کیوں پیٹرولنگ کر رہے ہیں؟ بالکل. یہ نیٹ ورک جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دس از دا ویریٹیبل آرم آف دی انٹر سروسز انٹیلیجنس از دا نیٹ ورک دیٹ از سپورٹنگ دا ٹی ٹی پی. بالکل بالکل. تو یہ اجاز, یہ امبروگلیو جسے کہا جاتا ہے, یہ اب ایک ایسا مسئلہ میں بند گلی کی طرف ہی جا رہا ہے. لیکن بہرحال ہمارے کچھ ناظرین کے سوالات ہیں اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اسد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں مذاکرات استنبول والے, اور ایسے ہی لگ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ جاری رہے گی؟ ظاہر ہے پھر تو یہی ہوگا. پھر اس کے لیے آپ کو ایک علیحدہ حکمت عملی بنانی پڑے گی, جس کے بارے میں 1-2 دفعہ میں آپ کے پروگرام پہ ذکر کر چکا ہوں. اس کو پھر سوچ سمجھ کے بنانا ہوگا, اس کی مختلف جزیات کو دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ اس میں صرف یہ ہے کہ پھر صرف یہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوگا, اس جنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں آپ کو کرنی ہوگی. اور وہ تمام چیزیں, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پس پردہ رہنے کی بھی ضرورت ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ واضح طور پہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ تو پھر اس کے لیے ایک مختلف حکمت عملی تشکیل دینی ہوگی. لیکن میں آپ کے اگلے سوال سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی یہ سم تھنگ پاپڈ اپ یہ اسکرین کے اوپر, کسی نے یہ نوٹم کے بارے میں پوچھا تھا, اور یہ جی انڈیا کے ساتھ جو ایکسرسائزز. اچھا, اس کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جا کے دیکھ لیں. یہ ٹریٹی جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا ایک حصہ ہے کہ بیلسٹک میسائلز کی جو ہم ٹیسٹ فلائٹس کرتے ہیں, بھارت کرتا ہے, ہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو فوجی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے, اور وہ یہ ایک معاہدہ ہے, اور ابھی تک تو اس معاہدے کی پاسداری ہوئی ہے. ہم تو بلکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو میسائلز کی ٹیسٹنگ کی جو ہے نوٹیفیکیشن ہے, اس کے اندر کروز میسائلز کی ٹیسٹنگ کو بھی شامل کیا جائے, لیکن بھارت نے اس پہ جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانی. لیکن یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آئی ایس آر کیپیبلٹیز ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے ایک لیفٹنٹ جنرل نے یہ بات کی تھی ایک فورم کے اوپر کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او واز سیئنگ دیٹ پلیز we know that your vectors are placed on this axis. Please pull them back. So میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری آئی ایس آر کیپیبلٹیز ہیں اس کے اندر ہم نیئر ریئل ٹائم جو ہے ان کی جو یہ ایکسرسائز ہے اس کو ہم مانیٹر کریں گے for the duration that this exercise is going on. Correct. تو اس لیے یہ کوئی ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ ٹروپ بلڈ اپ ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اتنی آسانی سے نہیں ہونے والا ہے. اس کے اندر بہت سی جو ہے وہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حملہ جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں پہ سے ایک گروپ اٹھا اور پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی چلا گیا. اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر بہت سی لاجسٹکس انوالوڈ ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. We don't want to go into those technical details, but the point really is this is part of the 1991 agreement جس میں آپ پری نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کرنے والے ہیں, اور جو ہے نا اینی تھنگ دیٹ از ابو دا ڈویژن لیول, کیونکہ یہ ٹرائی سروس کا وہ یہ کر رہے ہیں, اینی تھنگ ابو دا ڈویژن لیول دے ہیو ٹو پری نوٹیفائی پاکستان. بالکل, دے ہیو ٹو پری نوٹیفائی. اور یہ اگر سادہ الفاظ میں اپنے یہ ان ویور کو بھی یہ یاد کر دوں کہ یہ کوئی جنگ نہیں سٹارٹ ہو رہی,
یہ ایک باضابطہ ایک پروسیس ہے جس سے اعجاز حیدر نے آپ کو وہ ایکسپلین کیا بڑی اچھے طریقے سے. اچھا اعجاز، اس سے پہلے ہم ٹرمپ کے دورہ کی بات کریں. 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، کوئکلی ان کو ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بہت سارے ویورز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی کیوں نہیں پاکستان جو کندہار گروپ کے جو اس وقت ہیں سربراہ اور جو طالبان کے حکمران بھی ہیں، ان سے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے جا کر ہائی لیول کے اوپر؟ اور کیا ماضی میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ یہ سوال اچھا ہے ویسے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ بھائی جان وہ اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے، وہ بلکہ فارمر چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سعید جو ہے وہ مجھے کسی نے کلپ بھجوایا، کیونکہ میں پاکستانی چینل دیکھتا نہیں. ہاں تو وہ چونکہ اب فشار خون کا بھی معاملہ ہے، تو پاکستانی چینلز دیکھنے سے جو ہے نا وہ معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے. آئی تو ایگری. مجھے کلپ بھجوایا جو کہ بہت اچھا کلپ تھا، جس کے اندر جنرل سعید نے پورے ہاں جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹا دیا کہ یس. کتنی دفعہ بات ہو چکی ہے، کس کس کے درمیان بات ہو چکی ہے، کس کس سے بات ہو چکی ہے، سرکاری طور پہ کتنی بات ہو چکی ہے، نیم سرکاری طور پہ کتنی بات ہو چکی ہے، غیر سرکاری طور پہ یعنی علماء کے حوالے سے کتنی بات چیت ہو چکی ہے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اتمام حجت کہاں پہ جا کے ہوگا. رائٹ ٹھیک ہے رائٹ. کہ وہ بالکل. 500ویں واری تے جا کے ہوئے گا کہ 600ویں واری تے جا کے ہوئے گا. بس یہ ہی لگتا ہے کہ یہی جو ہے نا اس وقت اتمام حجت والی ہی بات ہو رہی ہے. اچھا، اور دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں آپ سے یہ بھی بات کرنا، آپ کو یاد ہے کہ جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو بارہا یہ کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے افغانستان کے اندر، 50,000 انفارمنٹس ہیں، ہیومن انٹیلیجنس ہے. اعجاز، وہ آبویسلی اس وقت وہ چونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پاکستان کو ڈبل گیم کا بھی جو ہے وہ دیا جاتا تھا تانا کہ جی ڈبل گیم کر رہا ہے پاکستان وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری انٹیلیجنس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہماری انٹیلیجنس وہاں پہ مضبوط ہے جو کہ لوکل انگریس رکھتی ہے اور مدد کر سکتی ہے پاکستان کی اس پورے جو تناؤ ہے اس میں، یا وہ افغان طالبان کے آتے ہوئے وہ کیا اسے بولتے ہیں کم معدوم پڑ گئی ہے؟ دیکھیے مطلب میں تو انٹیلیجنس ایجنسی رن نہیں کر رہا، بٹ نہیں، اطلاعات کی بات، آپ کے سورسز تو ہیں نا. مطلب وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیے ہماری وی ہیڈ ویری گڈ انٹیلیجنس، اور ٹیکنیکل مینز اسائڈ، آپ سیٹنٹ، ہیومن سیکنڈ وغیرہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اور جو ٹریڈیشنل ٹریڈ کرافٹ ہے انٹیلیجنس کا وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہمارے ایسٹس تو وہاں پہ ہوں گے، اور اتنے عرصے سے ہمارا ایک وہ ہے. اب اس کے اندر یہ بھی اس بات کا بھی دار و مدار ہے کہ بھائی وہ جو ایسٹس ہیں ان کی نیچر کیا تھی. ہاں ٹھیک ہے. اور سو اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں ہیں. بھائی اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایسٹ آپ کے لیے کام کر رہا ہے کیا وہ دوسری طرف کے لیے تو بھی تو نہیں کام کر رہا، مطلب جس کا آپ فہم زبان میں ڈبل ایجنٹس کہتے ہیں. اور یہ صحیح تو صحیح. بہرحال آپ کو، اور پھر انفارمیشن کو آپ کو ٹرائنگولیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. You are not relying on a single source. اگر سنگل سورس پہ آپ ریلائی کریں گے تو that's not good intelligence. اور یہ غلطی جو ہے یہ بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں for various reasons. کریکٹ کریکٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بات ہوئی تھی دوحہ میں کہ جی دونوں طرف سے فائر بندی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جو اطلاع حکومتی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اٹ ہیز مور اور لیس ہیلڈ. لیکن جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ بیچ میں یہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور اس کے اندر افغان حکومت جو ہے، یہ جو طالبان کی حکومت ہے، جو عبوری حکومت ہے، جو کہ اب عبوری مستقل حکومت ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کو اس میں شامل حکومت کیا ہی نہیں ہے، کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ، یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ تو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. صحیح تو صحیح. اب یہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، میرے خیال میں ہمیں اس بات کا اختتام وہاں پہ کر دینا چاہیے کہ بھائی استنبول میں پاکستان پروپوزلز لے کے گیا ہے، کریکٹ.
اور وہ پروپوزلز ہیں کہ جی یہ جو امن معاہدہ ہوگا جی اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا, اس کی ساخت کیا ہوگی. صحیح صحیح. جو میں ویریفیکیشن کی بات کر رہا تھا نا, that's part of that, کہ بھائی اگر آپ نے لانگ ٹرم اس کو چلنا ہے تو پھر ایک بات تو بالکل واضح ہے, وہ یہ ہے کہ جو خوارج ہیں ان کو نکیل ڈالنی ہوگی. بالکل ڈالنی ہوگی. اور اس کی اور وجہ اور اور وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے ڈال دی ہے, وہ پھر یہ ہوگا کہ اس کو ویریفائی کس طرح کیا جائے گا. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے اسٹرکچرل ایشو کہ بھائی اس کو کس طریقے سے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے اور اس کی جزیات کیا ہوں. سو Right. لیٹس سی ہاؤ دیٹ ورکس آؤٹ.